بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں اور وفاقی دارالحکومت میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، یہ آپ سے ذرا شیئر کرتے ہیں۔ کچھ معلومات ہیں، اہم خبریں ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ جب تک تو معاملات بالکل پرسکون طریقے سے چل رہے ہوں تو بہت ہی گڈی گڈی ہوتا ہے اور گھر کی باتیں باہر نہیں نکلتی، اور اگر میاں بیوی کے تعلقات اور والدین اور اولاد کے تعلقات بہت اچھے ہیں، بھائیوں کے تعلقات بہت اچھے ہیں، تو پھر چھوٹی موٹی لڑائیاں اندری ہوتی رہتی ہیں اور وہ باہر نہیں نکلتی۔ لیکن جیسے ہی معاملات گڑبڑ کی طرف جاتے ہیں تو پھر اندر کی باتیں، اندر کے راز، ماضی کی باتیں ایک ایک کر کے وہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو تو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو اس طرح کی باتیں لڑائی ہونے کے بعد بھی باہر نہیں لاتے اور اپنے معاملات کو اندر ہی رکھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ سفر کیا ہے، کسی کے ساتھ لین دین کیا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کی ہے، تو پھر خوبیاں خامیاں اپنی جگہ اور نبھا نہ ہو سکے تو اس کے بعد پھر بیچ بازار میں ایک دوسرے کا پیٹ نہیں ننگا کرنا چاہیے۔ لیکن اب یہ ہو رہا ہے، اور یہی چیزیں ریاستی امور میں ہوتی ہیں، حکومتی امور میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ جو بنیادی طور پہ محلوں میں اور چھوٹے محلوں میں باتیں ہوتی ہیں، جو دائی کے تنور پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، ایگزیکٹ وہی اوپر آ کے پھر ریاستی امور میں بھی ایٹیچیوڈ وہی ہوتا ہے، وہی انسان ہوتے ہیں۔ تو یہ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ایک طرف سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں، وہ کوئی نہ کوئی گفتگو کر دیتے ہیں، دوسری جانب پہ کوئی اور بات آ جاتی ہے، تو یہ سلسلہ چلا ہوا ہے جو کہ افسوسناک ہے، اور اس میں کس کی کیا غلطی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے ایک اور خبر لے لیں۔ بالآخر وفاقی کابینہ پہ بھی اتفاق ہو گیا ہے، اور کل حلف اٹھانا تھا لیکن اب وفاقی کابینہ آج حلف اٹھائے گی، اور وفاقی کابینہ کی تشکیل کے بارے میں رات گئے ایک اسلام آباد کے 5 ستاری ہوٹل میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی طویل بیٹھک ہوئی، اور اس میں بالآخر وزارتوں کو فائنل کیا گیا، اور اتفاق کی بات ہے ہم بھی کچھ ہی فاصلے پہ براجمان تھے اور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے تھے۔ فون پہ فون آ رہے تھے، موبائل کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، اور ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ زرداری صاحب کے ساتھ کبھی رابطہ ہوتا تھا، کبھی مولانا کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا، کبھی لندن رابطہ ہوتا تھا، اور طے یہ کیا گیا تھا کہ ہر صورت میں آج رات وفاقی کابینہ کی تشکیل ضروری ہے اور حتمی طور پہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے، لہٰذا رات 2 بجے تک 1:30-2 بجے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جو طے پایا اس میں پیپلز پارٹی اب کابینہ کا حصہ بنے گی، اپنی شرائط منوا لی گئیں، اور خورشید شاہ صاحب، نوید قمر صاحب، شیری رحمان صاحبہ، قادر پٹیل، شازیہ مری صاحبہ، مرتضیٰ محمود ساجد توری، احسان مزاری، عابد بھائیو، فخر زمان کارا، حنا ربانی کھر، مصطفیٰ نواز کھوکھر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میدان میں اتریں گے، اور JUI کی طرف سے مفتی عبدالشکور طلحہ محمود اور مولانا اسد صاحب تشریف لائیں گے، اور پھر MQM کے طرف سے بھی 2 وزیر امین الحق صاحب اور فیصل سبزواری صاحب تشریف لائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرار ترین صاحب، شاہ زین بگٹی، طارق بشیر چیمہ صاحب بھی کابینہ میں شامل ہوں گے۔ مفتاح اسماعیل امیر مقام جو ہیں یہ کہلائیں گے مشیر۔ وزیر اعظم کے اعظم نذیر تارڑ، مریم اورنگزیب، خواجہ سعد رفیق صاحب، جاوید لطیف صاحب، ریاض پیرزادہ، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، ایاز صادق صاحب، رانا تنویر حسین صاحب، خرم دستگیر صاحب، یہ بھی کابینہ میں شامل ہوں گے۔ یہ کابینہ تقریباً 35 سے زائد ارکان پہ مشتمل ہے، اور مشیر شامل کریں تو کوئی 40 کے لگ بھگ بن جائیں گے۔ یہ کابینہ آج حلف اٹھائے گی، اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے معذرت کر لی تھی حلف لینے سے، لہذا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب وزراء سے حلف لیں گے۔ تو یہ جب تک آپ ویڈیو سن رہے ہوں گے اس وقت تک یہ کابینہ حلف لے چکی ہوگی تقریباً۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ معاملہ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف الیکشن کمشنر صاحب، ان پہ اب باتیں آ رہی ہیں، توشہ خانہ
یہ ہے تو وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہو چکے ہیں، انہوں نے کل گفتگو کی، کیونکہ اب وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ان کو درمیان میں لا کے چھوڑ دیا گیا اور نیوٹرل ہو گئے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ اب ظاہر ہے اندر کی باتیں ہیں، بہتر تو یہی ہے کہ اندر کی باتیں اندر ہی رہنے دیں، کیونکہ سیاستدان نے ایک لمبی اننگز کھیلنی ہوتی ہے۔ ملٹری لیڈرشپ اپنا ٹینور پورا کرتی ہے، چلی جاتی ہے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وہ بتا چکے ہیں کہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لینی، ایکسٹینشن آفر ہوگی تب بھی نہیں لیں گے، اور وہ 29 نومبر کو باعزت طور پہ اپنے گھر چلے جائیں گے اور پاک فوج کو خیر بات کہہ دیں گے۔ اب جب یہ طے ہے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے جو کہ مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس طرح کی باتیں ہیں، ابھی وہ تو نہیں، اس حد تک نہیں گئے، اور لیکن ایک بات خان صاحب نے کی، اور وہ یہ کہ میرا خیال ہے کہ اس میں خان صاحب نے اپنی پوزیشن جو کلیئر کی ہے وہ آئی تھنک میں خان صاحب کے ساتھ اس معاملے میں، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ تھا وہ ہمارا نہیں تھا، اور وہ انہوں نے ان سے یہ غلطی ہوئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ لاء منسٹر فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ لے کے آئے تھے اور انہوں نے ہی یہ ریفرنس فائل کرنے کا کہا تھا، اور اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ان کا فیصلہ تھا۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ یہاں پہ ایک پاز دے دیا تھا انہوں نے، اور اس سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ اب فروغ نسیم صاحب ظاہر ہے، اب فروغ نسیم صاحب یہ بات درست ہے کہ فروغ نسیم صاحب اس ریفرنس کو آخری حد تک گئے تھے کہ کسی بھی طریقے سے اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سزا ہو جائے اور وہ جسٹس کے منصب پر فائز نہ رہ سکیں، اور انہوں نے لاء منسٹری سے استعفیٰ بھی دیا ایز منسٹر، استعفیٰ دے کے واپس آرگومنٹس کیے، اور آرگومنٹس دے کے پھر واپس لاء منسٹر بن گئے، اور پھر دوبارہ آنا پڑا تھا، ابھی یہ سوچا ہی جا رہا تھا، تو جو فیصلہ آیا پھر کچھ شاید ریویو وغیرہ، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس کا معاملہ شروع ہوا تھا جب انہوں نے فیض آباد دھرنے پہ ججمنٹ دی تھی، وہاں سے شروع ہوا تھا، اور اس میں کچھ ملٹری آفیشلز کے نام تھے، اور اس پہ یہ سلسلہ تنازع شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد ان کے خلاف جو بھی ہے ان کے بارے میں کچھ آیا بیرون ملک جو ریفرنس فائل کیا گیا، لیکن عمران خان صاحب نے اب یہ کہا ہے، کہہ دیا، اب آگے لاء منسٹر اس وقت کے فروغ نسیم صاحب وہ میدان میں آئے، اور انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان کی، انہوں نے کہا موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے انتہائی جذباتی ہے، منتشر ہے اور اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنے پیارے وطن کی خاطر کشیدگی کو کم رکھنے کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ایک چیز واضح کروں، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہماری پہلی بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری عدلیہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے۔ اب یہ فروغ نسیم صاحب نے پتہ نہیں کیوں عدلیہ کی طرف سے یہ بات کی ہے، اور خان صاحب نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی ہماری عدلیہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ میں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کبھی کوئی ذاتی رنجش نہیں رکھی، اور جو کچھ ہوا اس کے باوجود میں اب بھی ان کے خلاف کوئی ذاتی رنجش نہیں رکھتا، فروغ نسیم صاحب نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جسٹس عیسیٰ سے متعلق سمریز بہت حساس تھیں، ایسی سمریاں کبھی بھی آگے نہیں بڑھتیں اور ان پر کوئی کام نہیں کیا جاتا جب تک کہ وزیر اعظم اور صدر کی طرف سے انہیں پیشگی کلیئر نہ کر دیا جائے۔ فروغ نسیم صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں وزیر اعظم ایسٹ ریکوری یونٹ کے پاس دستیاب مواد پر غور کرتے ہوئے سمری یا ریفرنس بھیجنے پر اصرار کر رہے تھے۔ ایسٹ ریکوری یونٹ وزیر اعظم نے قائم کیا تھا اور براہ راست ان کے ماتحت کام کرتا تھا، اور مزید انہوں نے کہا کہ تبصرے اور حقوق کے لیے میں اپنی رائے محفوظ رکھتا ہوں۔ اور پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی فروغ نسیم صاحب نے کہ وزیر قانون کے طور پر میرے 3 ادوار مشکل رہے، اور سب کو واضح طور پر سمجھنا چاہیے کہ میں عام طور پر تحمل اور ثوابدید کا مظاہرہ کرتا ہوں، اور
یقیناً میری شخصیت کا حصہ ہے، سمجھنے میں کوئی غلطی نہ کریں، میرے پاس کسی بہم کو دور کرنے اور ریکارڈ کو درست کرنے کی پوری صلاحیت ہے، اگر ضرورت ہوئی تو پوری شدت اور درستگی کے ساتھ مربوط طریقے سے ایسا کیا جائے گا۔ اب یہ وہ جواب دے رہے تھے وزیر اعظم عمران خان سابق جو ہیں ان کے معاملے میں، اور وزیر قانون نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مختلف فلیٹس اور اثاثوں پر بریف کیا تھا وزیر اعظم کو۔ تو یہ بریفنگز ہوتی رہیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو عدالت جو ہے وہ بری ذمہ قرار دے چکی ہے، ان کے خلاف ریفرنس کو کالعدم قرار دے چکی ہے، ان کے خلاف تحقیقات کو بھی بند کر چکی ہے، اور ان تحقیقات کو جو FBI نے کی ہیں وہ کہیں اور بھی استعمال نہیں ہو سکتی۔ یہ معاملہ ہے۔ اب جسٹس فائز عیسیٰ کے معاملے پر جو فروغ نسیم نے بیان دیا، تو فواد چودھری صاحب نے مزید ریکارڈ درست کیا اور وہ آئے وزیر اعظم عمران خان کی حمایت میں، اپنے وزیر اعظم کی حمایت میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو وزیر اعظم عمران خان نے، سابق وزیر اعظم نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وہ درست ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ فروغ نسیم بطور وفاقی وزیر قانون آپ کو ذمہ داری لینی چاہیے، حقیقت یہ ہے کہ تمام معاملہ آپ نے کھڑا کیا تھا۔ یہ اب دونوں کابینہ کے، عمران خان کابینہ کے دونوں وزیر آمنے سامنے اور عمران خان کو سچ ثابت کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب۔ انہوں نے کہا فروغ نسیم بطور وزیر قانون آپ کو ذمہ داری لینی چاہیے، حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام معاملہ آپ نے کھڑا کیا ہے، یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کابینہ میں کہا تھا کہ ججز کے خلاف ریفرنس بھیجنا حکومت کا کام نہیں ہے، الزامات کے ثبوت ہیں تو بار ایسوسی ایشن ریفرنس فائل کرے۔ فواد چودھری نے کہا کہ فروغ نسیم آپ کے اصرار پر ریفرنس بھیجا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو گفتگو کی، یہ ان کا وہ جواب دے رہے تھے، اور اس طریقے سے فواد چودھری صاحب بھی اس میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے فروغ نسیم صاحب کو کاؤنٹر کیا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ چیزیں اگر اندر ہیں تو اندر ہی رہنے دیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے میں میری جو معلومات ہیں وہ یہی ہے کہ عمران خان اور فواد چودھری صاحب کی رائے درست ہے، اور اس میں اپوز کیا گیا تھا، کابینہ کے لوگوں نے اپوز کیا تھا، لیکن لا منسٹر جو ہیں انہوں نے یہ اصرار کیا تھا، لہٰذا یہیں تک ہی ہمیں رہنا چاہیے۔ اور باقی میں یہی کہوں گا کہ اس لڑائی کو بڑھنا نہیں چاہیے۔ یہ لڑائی اگر بڑھے گی تو پھر کسی کی جو عزت ہے وہ ہر فریق کی عزت جو ہے اس میں آئے گی، وہ ڈیمیج ہوگی، میں اتنا ہی کہوں گا۔ اب ایک اور بات بھی، وہی بات ہے کہ جب سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے تو کوئی نہیں میدان میں آتا، پھر تو ساری باتیں گھر میں رہتی ہیں۔ پھر آ گیا چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ۔ اب اس میں بھی عمران خان صاحب نے یہ بات کہی۔ اچھا، عمران خان صاحب نے بڑی پازیٹیو بات کی تھی اپنی گفتگو میں، لیکن اس کو جو رپورٹ ہوا وہ بڑا نیگیٹو رپورٹ ہوا۔ عمران خان صاحب نے بات کی رپورٹرز کے ساتھ کہ جو چیف الیکشن کمشنر کا نام ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا، اور یہ بات رپورٹ ہوئی۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں ڈیڈ لاک ہو گیا تھا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، اور اسٹیبلشمنٹ نے اس ڈیڈ لاک کو ختم کروایا، اور یہ نئے جو چیف الیکشن کمشنر تعینات ہیں وہ اپوائنٹ ہوئے۔ ایک اور موقع پہ انہوں نے یہ کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ اس چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ نے گارنٹی دی تھی کہ یہ 2 نمبری نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں چیف الیکشن کمشنر اپنی جو غیر جانبداریت ہے وہ برقرار نہ رکھ سکے، اور جو ہم نے دیکھا سینٹ کے الیکشن میں دیکھا، فارن فنڈنگ کے کیس میں دیکھا، اور ضمنی الیکشن میں دیکھا، وہاں سے پھر یہ لڑائی بڑھتی گئی اور ابھی بھی اسی طرف ہے۔ تو یہ مس رپورٹ ہوا، اور اس مس رپورٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر دوسری سائڈ سے عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو موجود تھا ARY پہ، اس کے وہ گفتگو آئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں
کہ ماضی میں جو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ہے وہ یہ اپوائنٹ کرتے تھے، اس دفعہ کے جو الیکشن کمیشن ہم نے تشکیل دیا ہے وہ بڑا فٹ قسم کا ہے۔ دوبارہ یہ لڑائی چل رہی ہے، اور اس میں جو خبر ہے، خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس لیے خاص طور پہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے، اگر انہوں نے تھوڑی سی بھی گڑبڑ کی اور صبر سے کام نہ لیا اور ایسی ریڈ لائن جسے کہتے ہیں عبور کر لی اور بلا وجہ اپنے آپ کو نان ایشوز میں الجھا لیا، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان کی منزل جو ہے نا وہ بہت مزید دور ہوتی جائے گی۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب، انہوں نے جب سزا، پہلے تو پاناما آ گیا، پاناما افواج پاکستانی لے کے آئی تھی، ISI نہیں لے کے آئی تھی، باہر سے آیا تھا، پھر انہوں نے خود ہی اس کو پارلیمان میں حل کرنے کے بجائے جوڈیشری کی طرف لے گئے، اور جب وہ چیزیں کھلنے لگیں تو اس میں سے ایک یہ برآمد ہو گیا کہ نواز شریف جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں وہ تو دبئی میں ایک فرم میں ملازم ہیں اور اقامہ ہولڈر ہیں، اور ورک پرمٹ ہے ان کے پاس، ورک ویزا ہے۔ تو جب یہ پتہ چلا تو ظاہر ہے، اور اس وقت بھی یہ سارا کچھ انہوں نے ادھر موڑ دیا اور پھر جوڈیشری کی طرف موڑ دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی تک جو مریم صفدر صاحبہ ہیں اور نواز شریف صاحب ابھی تک اقتدار سے باہر ہیں، اور ان کی جگہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے لے لی ہے۔ اور اس کے باوجود کہ دونوں عبوری ضمانت پر رہا ہیں، دونوں کو فرد جرم عائد ہونا ہے اور دونوں کے خلاف مقدمات ہیں، لیکن کیا کہیے، شومیہ قسمت یا بدقسمتی پاکستان کی کہ دونوں اس وقت موجود ہیں، اور ایک وزیر اعظم اور ایک وزیر اعلیٰ، اور وزیر اعلیٰ ابھی تک ظاہر ہے ابھی اوتھ نہیں ہوا، لیکن وہ انہوں نے ایک دیسی الیکشن ضرور کروا لیا ہے۔ تو یہ ہیں وہ باتیں، تو بہتر یہی ہوگا خان صاحب صبر کیجیے، آپ کو لوگ بہت رسپانس کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ افواج پاکستان کے لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ریٹائرڈ جرنیل، ریٹائرڈ افسر، ریٹائرڈ آرمی آفیشلز وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی فیملیز آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، عوام الناس کی ایک جمع غفیر ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ کو اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، الیکشن کے نتیجے میں آپ اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ اپنی اسٹریٹجی کو بہتر کریں اور کم سے کم بولیں، زیادہ فوکس اس وقت کریں آئندہ عام انتخابات کی تیاری میں، کیونکہ آپ کے جو مخالفین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، JUI، وہ انتخابات کی تیاری شروع کر چکے ہیں، اپنے ٹکٹ ہولڈر فائنل کر چکے ہیں، ٹکٹوں کی تقسیم کر چکے ہیں، وہ اندر ہی اندر اپنا کام کر رہے ہیں اور اگلا سیٹ اپ تیار کر رہے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ جناب خان صاحب ایسے نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ رپورٹرز کو بلا کے، میڈیا کو بلا کے اس طرح کی گفتگو وہ پھر باہر نکلتی ہے، جو باہر نکلتی ہے تو اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اور مزید مشکلات ہوتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔